کروں گی۔ آج میں نے اسٹوری پڑھی، پہلے بھی پڑھی تھی لیکن مجھے زیادہ اچھی لگی اور مجھے لگا کہ میں اس کو لائیو آ کے پڑھتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں پر ایک گھڑا بھر کے رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی بھی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے سفر کی طرف آگے کی طرف بڑھ چلا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے ہی خرید کر شاہی حکم پر یہاں پر نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری اور چوکیدار کا بندوبست کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا بھی ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن ایک ماشکی یا ایک سنتری کو تو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم پہ رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا کسی تعطل کے جو ہے یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی، نہر سے بھرا ہوا گھڑا لانا تو کوئی آسان کام ہے نہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ کسی بار بردار کو بھی جو ہے رکھا جائے جو کہ باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو جو ہے احتیاط سے جو منزل کی طرف لے کے جائے اور جہاں پر بادشاہ نے حکم دیا ہے گھڑا رکھنے کا وہاں تک اپنی منزل مقصود کی طرف اس کو پہنچائے۔ تو بادشاہ کی ٹیم میں ایک اور دور اندیش اس کا صاحب تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کو کام پر رکھ کر منظم طریقے سے چلانے کے لیے اب ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا انتظام چلانے کے لیے محاسب رکھنے ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگا۔ ایک اور ذو قسم کے فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے اور یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے اور طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ بھی قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ سامنے آیا، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے، اور اس کے لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انتشاء کے بعد ایک صاحب یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے تاکہ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا جائے۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے، جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آ رہی عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے مصائبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر ایک علیحدہ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز، دفاتر قائم تھے۔ بڑے سے بڑے دفتر میں آرام دہ کرسی، ایک عظیم الشان میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں کا فاتح، فلاں ابن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنے وزیر سے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب محکمے کے بارے میں بھی پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے۔ آپ نے جو پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے عمارت سے باہر نکل کر مزید ورطہ حیرت میں کھو کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی ہے اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات یہاں جمع کروائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ تو یہی حال ہے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بھی، جہاں پہ وزارت عظمیٰ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پرسنل سیکرٹری، مشیران، عہدیداران، پروٹوکول اور کام 0 0 اور 0۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے اور یہ ہمارے جموں کشمیر میں بھی ہے۔
یہی اور باقی جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب تک عوام نہیں جاگے گی ہم پر ایسے ہی لوگ، ایسے ہی گڑا بنائے ہوئے دفاتر جو ہے نا ہمارے پر مسلط ہوتے رہیں گے. یہ کہانی مجھے بہت اچھی لگی اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں.